سزا سخت ہے، لیکن یہ یاد رکھو جب سخت سزا دی جائے گی تو پھر کسی کی بہو بیٹی کی طرف کوئی گندی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک جنگ کے موقع پہ حاتم طائی کی جو بیٹی تھی اسے گرفتار کر لیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین۔ وہ اپنی فوجوں کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ اب حاتم کی بیٹی کو جب قید کر کے مدینہ منورہ لایا جا رہا تھا راستے میں، تو حاتم کی بیٹی خود کہتی ہے کہ میں جب راستے میں تھی، کیونکہ میرا باپ بہت بڑا سخی تھا، اللہ اس کے باپ سے راضی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حاتم طائی کی تعریف کی ہے۔ حضور علیہ السلام سے تھوڑا عرصہ پہلے، آج بھی اگر کوئی بندہ زیادہ خیرات وغیرہ کرتا، کھلے دل سے خرچ کرتا، ہم کہتے ہیں کہ یہ حاتم طائی بن گیا ہے۔ تو ان کی بیٹی کہتی ہے کہ جب مجھے لے جایا جا رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کے لیے، تو میں اپنے دل میں سوال پیدا کر رہی تھی کہ جا کے مسلمانوں کے نبی کو ایسی بات کہوں گی کہ نعوذ باللہ کوئی جواب نہیں آئے گا، ایسی گفتگو کروں گی، کیونکہ میں حاتم کی بیٹی ہوں، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ حاتم طائی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے گھر کے 7 دروازے تھے محل کے، اور ایک آدمی اگر 7 دروازوں سے بار بار اپنا حلیہ بدل کے جاتا تھا مانگنے کے لیے، تو حاتم طائی نے کبھی منع نہیں کیا۔ تو حاتم کی بیٹی کہتی ہے کہ جب مجھے گرفتار کر لیا تو میں راستے میں سوچتی جا رہی کہ اب جا کے میں ایسی باتیں کہوں گی کہ نعوذ باللہ جواب نہیں آئے گا۔ خود فرماتی جب مسجد نبوی میں مجھے سپاہی لے کے داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ لیا کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، ابھی قریب بھی نہیں آئی، فوراً حکم دیا ہاتھ کھولو۔ اور کائنات کے جو سب سے بڑے مولا ہیں، اللہ نے جن کو اپنا نائب بنایا ہے، آج بھی دنیا میں سب سے بڑی امت جس عظیم انسان کی ہے، آج بھی کائنات میں 5 وقت جب اذان ہوتی ہے دنیا کے تمام ذرے گونجنے لگتے ہیں۔ آج بھی کائنات کی ہر زبان میں، ہر نسل میں، ہر رنگ میں اگر کسی کا دین باقی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ وہ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود اس پیارے نبی نے، اس رحمت والے نبی نے جب دشمن کی بیٹی کو دور سے دیکھا اور دیکھا کہ اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر، کائنات کے مولا نے وہ چادر جس کو بوسہ دینا جبریل امین اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہو، جس چادر کو ہاتھ لگانا بڑے بڑے حکمران اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہو، وہ چادر اتاری اور ایک صحابی کو پکڑائی، فرمایا جاؤ اس بیٹی کے سر کے اوپر اڑا دو اس چادر کو جا کے۔ جب وہ چادر اڑائی جانے لگے وہ صحابی، تو انہوں نے اپنے پاس سے ایک بات کہی۔ ایک جز ہوتا ہے نا مسلمانوں میں مسئلے میں مسئلہ نکالنے کا، وہ صحابی کہتے ہیں خود حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو دشمن کی بیٹی ہے، آپ کی چادر تو بڑی عزتوں والی چادر ہے، آپ رہنے دیں، میں اپنی چادر اڑا دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، خواہ وہ دشمن کی ہو خواہ ہماری ہو، تم میری چادر اس بیٹی کے سر کے اوپر ڈالو گے۔ حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہیں جب رحمت والی چادر میرے سر پہ آئی سارے سوال کافور ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو عطا کیا ہے۔ آج کے حکمران یہ کہاں سے باتیں لا سکتے ہیں اپنے پاس؟ یہ باتیں تب ذہن میں آئیں گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی۔ میں نے آج بھی پوری دنیا کو میں ایک بات بڑے اطمینان سے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے جو بیٹیوں کی عزت اس خون میں ڈالی، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، قرآن نے کہا ہے نا
قرآن نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر کہ جب عورتوں کو حکم دیا کہ لمبی چوڑی چادر اوڑھ لو، برقع پہن لو، اس بات سے پہلے قرآن نے کہا کہ اے رسول کریم ان مردوں کو کہو کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں۔ اکیلا عورت کو برقع لینے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے فرمایا میرے پیارے رسول ان مردوں کو بتا دو کہ اپنی آنکھیں جھکا لیا کریں تاکہ ان کے سامنے کسی کی بیٹی گزرتی ہے، کسی کی ماں گزرتی ہے، کسی کی بہن گزرتی ہے۔ یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہوؤں کو جلایا نہیں جاتا۔ جن کو طلاق کے قانون بنانے کا شوق تھا وہ کبھی جیلوں میں جا کے دیکھیں کہ جنہوں نے آج تک بیٹیوں کو لوگوں کی جلایا ہے دہیز کے لیے، کیا ان میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ ایک نہیں ملے گا، ایک نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے ہمیں۔ ہماری آبادی میں اس ملک میں پچھلے 20 سال میں 3% کا اضافہ ہوا۔ 3% کا اضافہ کون سا ہوا؟ اس میں مرد نہیں پیدا ہوئے، اہل اسلام نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے اس ملک کی رپورٹ پڑھی ہے کہ جب بھی ان کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئی انہوں نے کوکھ کے اندر کسی بیٹی کا قتل نہیں کیا ہے۔ ہمارے پاس بیٹیوں کا اضافہ ہوا کیونکہ ہمارے کریم رسول نے اللہ تعالیٰ کا جب ہمیں حکم سنایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رزق کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، تہذیب دی ہے، دنیا کو تمدن دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زناکار کی سزا اسلام میں سخت ہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر کوئی کسی کی بیٹی کے ساتھ بدکرداری کرتا ہے، کسی کی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ اسے سرے پازار اتنے پتھر مارو کہ مر جائے۔ سزا سخت ہے، لیکن یہ یاد رکھو جب سخت سزا دی جائے گی تو پھر کسی کی بہو بیٹی کی طرف کوئی گندی نگاہ سے نہیں دیکھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔